نے ایک رات بڑی گھٹن اور تکلیف میں گزاری، لیکن وہ اس کا سبب نہ جان سکا۔ اس نے اپنے سیکیورٹی انچارج کو بلایا، اس کو اپنی بے چینی کی خبر دی۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خفیہ خبر گیری کرتا تھا۔ کہا چلو چلتے ہیں اور کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں۔ شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو مردہ انسان تھا۔ لوگ اس کے پاس گزر رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، ادھر آؤ بھائی۔ لوگ جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا آدمی مرا ہوا ہے، اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ کون ہے یہ اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ زندیق شخص ہے، بڑا شرابی اور زانی آدمی تھا۔ بادشاہ نے کہا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے؟ چلو اس کو اٹھاؤ اور اس کے گھر لے چلو۔ لوگوں نے میت گھر پہنچا دی۔ اس کی بیوی نے خامند کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ لوگ چلے گئے۔ بادشاہ اور اس کا سیکیورٹی انچارج وہیں کھڑے عورت کا رونا سنتے رہے۔ وہ کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ سلطان مراد بڑا متعجب ہوا، یہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کے متعلق یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں پر یہی توقع تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب خانے جاتا، جتنی ہو سکے شراب خریدتا اور گھر لا کر گھڑے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ اسی طرح رات کو ایک طوائف کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ لوگ اس کو شراب خانے اور طوائف کے گھر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی یاد رکھ جس دن تو مر گیا لوگوں نے نہ تجھے غسل دینا ہے، نہ تیری نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ تجھے دفنانا ہے۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھے کہتا کہ گھبرا مت، تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ، علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا میں سلطان مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ہم اس کی تدفین کریں گے۔ چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ، علماء، اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔